حي على الفلاح. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس کے تعارف کے سلسلے میں آپ کے سامنے آج کچھ گزارشات رکھوں گا۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ تمام ناظرین و ناظرات کے تعاون سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم سورہ التوبہ تک جتنے بھی سورے ہیں مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے ان کا ہم ترجمہ اور مختصر تفسیر مکمل کر چکے ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ سورہ البقرہ، سورہ الفاتحہ سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ البقرہ مدنی سورت ہے جو کہ 40 رکوع پہ مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ آل عمران کا ہم نے مطالعہ کیا جو کہ 20 رکوع پہ مشتمل ہے۔ پھر ہم نے سورہ النساء کا مطالعہ کیا جو 24 رکوعوں پہ مشتمل ہے۔ اس کے بعد سورہ المائدہ جو 16 رکوعوں پہ مشتمل ہے۔ اسی طرح سے پھر ہم نے سورہ الاعراف اور سورہ الانعام کا مطالعہ کیا۔ سورہ الانفال ہمارے زیر مطالعہ رہی۔ اس کے بعد ہم نے سورہ التوبہ کا بھی الحمدللہ مطالعہ مکمل کیا۔ اس پورے سفر میں کچھ چیزیں مشترک رہی ہمارے اس سفر میں کہ اکثر سورہ جو ہیں یہ مدنی سورہ تھے، سوائے ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ سورہ الاعراف اور سورہ الانعام جو ہیں یہ مکی سورہ تھی۔ اسی طرح سے سورہ الفاتحہ بھی جو ہے یہ مکی سورت ہے۔ سورہ البقرہ میں اسلامی ریاست کے جو احکامات نازل کیے گئے ان کا ابتدائی خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اس خاکے کا رنگ جو ہے سورہ آل عمران اور النساء میں نمایاں ہونا شروع ہوتا ہے، اور المائدہ میں جو ہے بلند سطحی اسلامی احکامات ہمارے گوش گزار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف موضوعات جو ہیں رسالت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، اور اسی طرح سے منافقین کی خصلتوں کے حوالے سے، اہل ایمان کے لیے جنگی احکامات، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اخلاقی نصیحتیں کی جاتی فرمائے۔ معزز و مکرم مدرسین تھے، ان جتنی اللہ تعالیٰ نے ان حساب سے بہترین انداز میں ہمارے ان صورتوں کا مدعا و مقصد رکھا۔ آج سورہ یونس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ یونس جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکہ کے کس دور میں یہ نازل ہوئی ہے، اگر ہم مختلف آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقوال کا بغور ہم مطالعہ کریں، جو مختلف اقوال آئے ہیں مفسرین کرام کے اور تاریخ سے جو روایات ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ ظلم کی انتہا ہو چکی تھی،
اور اس کی مثال جو ہے اس صورت کے اندر ہمیں ملے گی. ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جہاں سے ظلم کی شدت کا احساس ہوتا ہے. the intensity of oppression on part of the pagans of Mecca, جو وہاں کے مشرکین مکہ تھے، ان کی طرف سے جو ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی، اس کی جھلک ہمیں اس صورت کے اندر محسوس ہوتی ہے. اور جب ہم مکی دور کا مطالعہ کرتے ہیں سورہ الانعام کے حوالے سے اور سورہ الاعراف کے حوالے سے بھی مکی دور کی خصوصیات ہمارے سامنے آئی کہ مکی دور میں جو دور ظلم و تشدد سے عبارت ہے، یہ وہ دور ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13 سالہ جو مکی دور ہے اس کا آخری حصہ ہے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہجرت ہوا چاہتی تھی، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، لیکن ہجرت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جسٹ بیفور، مطلب ہجرت سے پہلے جو ہے یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو اب مجھے زیادہ پس منظر آپ کے سامنے پیش کرنے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے چونکہ ان حالات و قوائب سے ہم بخوبی واقف ہیں، اور یہ واقعات ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ اس دور کے اندر کون سے حالات تھے. تو یہ تو ہو گیا زمانہ نزول. جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے تو ایک چیز ہمارے سامنے بالکل واضح ہونی چاہیے کہ جب بھی قرآن پاک میں کسی بھی صورت کا کوئی نام اسے دیا جاتا ہے تو اس کی قطعاً یہ وجہ نہیں ہوتی، یعنی آپ اکثر و بیشتر میں ایز اے جنرل آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس صورت کا موضوع نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ سورہ البقرہ میں جب ہم دیکھتے ہیں، سورہ البقرہ میں گائے اس کا موضوع نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہے، بنی اسرائیل پہ سرزنش کی گئی ہے. یہ ہمیں امت مسلمہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو امامت کے اس منصب سے معزول کیا گیا. لیکن گائے کا تذکرہ اس میں آتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تذکرہ ہے تو اس لیے البقرہ اس کا نام رکھا گیا. اسی طرح سے آپ النساء کا دیکھیے، حالانکہ وہاں پہ اس میں عورتوں سے متعلق احکامات آئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پوری صورت ہی جو ہے وہ عورتوں کے احکامات پہ ہی مشتمل ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے موضوعات جو ہے ایک خوبصورت لڑی میں جو ہیں وہ پروئے گئے ہیں. سورہ یونس کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا نام یونس رکھنے کی وجہ یہ ہے چونکہ اس سورت کی آیت نمبر 98 کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف. تو اس وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے سورہ یونس رکھا گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی پوری بحث جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ہے. تو یہ اس کے نام سے متعلق وجہ تسمیہ بھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نام کی وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور زمانہ نزول بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مکی دور اس کی جو آخری حصہ تھا اس میں اس صورت کا نزول ہوا ہے. تو پس منظر جو بالکل ہمارے سامنے کلیئر ہے کہ یہ وہ دور تھا جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی اور اب ہجرت ہوا چاہتی تھی. اب یہ جتنے بھی ایونٹس ہو رہے تھے، سرکمسٹانسز یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اب صحابہ کو جو ہے، چونکہ اللہ کی زمین وسیع ہے تو انہیں کسی اور طرف رخ کرنا چاہیے تاکہ دعوت اسلامی کا جو قافیہ حیات تنگ کیا ہوا تھا مکہ کے لوگوں نے، اسے مزید وسعت حاصل ہو. اور جن لوگوں کے قلوب اس چیز کو جذب کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی مدینہ کے وہ لوگ جو اپنے گوشہ رکھتے تھے اسلامی دعوت کے حوالے سے، جو اس دعوت کو صحیح معنوں میں اس کی اہمیت اور افادیت سے ان کی طرف اس دعوت کا رخ جو ہے وہ اب تبدیل ہوا چاہتا تھا، اور ہجرت بھی جو ہے وہ قریب ہی آیا چاہتی تھی. موضوع پہ اب ہم آتے ہیں. چونکہ کسی بھی صورت کا موضوع کا معلوم ہونا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. موضوع کے حوالے سے میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ موضوع اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ دیکھیے، جب میں چھوٹا تھا، میں اپنی بات کروں گا، جب ہم کوئی پروز پڑھتے تھے، پروز تو ویسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو ایکسپلینیٹری ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس میں آلریڈی تفصیل ہوتی ہے جس کو ہم نثر کہتے ہیں. لیکن جو نظم ہوتی ہے،
یعنی پوئم ہوتی ہے. پوئم کا ایک سینٹرل آئیڈیا ہم سے پوچھا جاتا تھا ایگزام میں کہ واٹ از دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم سپوز آن بلائنڈنیس بائی جان ملٹن. اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ پھر ہمیں اس کا مرکزی مضمون لکھنا پڑتا تھا، یعنی اصل میں کس چیز کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کیا گیا ہے. بائن اسی طرح سے جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر صورت کا مرکزی مضمون ہمارے سامنے رہنا چاہیے، یا وہ چیدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعات جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، وہ موضوعات براڈلی جن پہ بات کی گئی ہے اس صورت کے اندر، وہ ہمارے سامنے رہنے چاہیے. چونکہ اگر وہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی تو جس وقت ہم اس صورت کا مطالعہ کریں گے تو چونکہ خاکہ ہمارے ذہن میں ہوگا کہ ٹھیک ہے اس میں آخرت سے متعلق آیات ہیں، اس میں رسالت سے متعلق آیات ہیں، یا اور بھی کسی موضوع سے متعلق آیات ہیں، تو اس سے اس صورت کو سمجھنے میں ہمیں یقیناً مدد ملے گی. تو آئیے ہم بغیر کسی تاخیر کے اس کے موضوع کی طرف آتے ہیں. اس کی موضوع تقریر جو ہے وہ دعوت ہے، فہمائش ہے اور تنبیہ ہے. ایک کلام کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے لوگ ایک انسان کے پیغام نبوت پیش کرنے پہ حیران ہیں. اب لوگوں کے سامنے یہ چیز مسئلہ بنا ہوا تھا، انہوں نے اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ایک عام انسان جو ہے وہ کس طرح سے نبوت ہمارے سامنے اس کا دعویٰ کر سکتا ہے. لوگ اس میں پریشان تھے، وہ کنفیوزڈ تھے. تو ان کو بتایا گیا کہ خامخواہ آپ اسے ساحری کا الزام مت دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو بات وہ پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی چیز تو عجیب ہے ہی نہیں، اور نہ ہی یہ سحر ہے، نہ ہی کہانت سے یہ تعلق رکھتی ہے. وہ تو آپ لوگوں کو دو اہم حقیقتوں سے آگاہ کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کو جس اہم حقیقت سے وہ آگاہ کر رہے ہیں وہ آپ کو خالق کائنات کے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں، خالق کائنات کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ آخر وہ کون سی ہستی ہے، اس کی کیا صفات ہیں، وہ کس طرح سے اس دنیا کا انتظام چلا رہا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے لوگوں کو کہ وہی تنہا ہے، وہی مالک و آقا ہے جو اس پوری دنیا کا انتظام چلا رہا ہے. اس لیے اسی کا یہ حق ہے کہ اس کی ہی صرف بندگی کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کی جائے. دوسری اہم چیز جس کی طرف لوگوں کی توجہ کو مبذول کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ زندگی صرف یہی زندگی ہے، اسی دنیا کی زندگی ہے. نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری زندگی بھی آنے والی ہے. وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تو اسے پیمانۂ امروز و فردا سے نناب، جاں ودا پیہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. زندگی جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک تمہید کی حیثیت رکھتی ہے. اصل میں زندگی جو ہے وہ تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، جسے ہم ابداً ابدا کہتے ہیں. لیکن یہ دنیا کی زندگی بہت اہم ہے، اس وجہ سے چونکہ یہی دنیا کی زندگی وہ زندگی ہے جس میں اگر ہم اس کو پراپرلی یوٹیلائز کریں، اس دور کو جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوغت سے لے کر موت تک یہ وہ زندگی ہوتی ہے. شعوری طور پہ جو زندگی ہم گزارتے ہیں اسی کی بدولت ہم جنت کے مستحق اور دوزخ کے مستحق بھی ہوتے ہیں. وہ دور تو ہم اگر صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں بحسن و خوبی اگر ہم روئے کار لائیں تو اس دنیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ عمل میں لا سکتے ہیں. اس معاشرے کے اندر بھی ہم مثبت انقلاب برپا، اور انشاءاللہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ جنت ہو سکتا ہے. ایک چیز کا میں یہاں پہ طور پہ آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا. آج جتنی بھی دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ ہم سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، چونکہ آج کے دور میں جہاں بے حیائی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں آل ٹائمز ہائی، مطلب اس سے پہلے جو ہے اتنی زیادہ بے حیائی نہیں تھی. اور دوسری طرف سے دیکھیے جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی نے آج ترقی کی ہے اس سے پہلے کبھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آج جتنی بیماریاں ہیں اتنی بیماریاں اس سے پہلے نہیں تھی. ظاہری بیماریوں کا تذکرہ کیجئے آپ یا باطنی بیماریوں کا تذکرہ کیجئے. ابھی کرونا وائرس سے ہمیں نجات حاصل نہیں ہوئی ہے،
پہلی لہر نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا، دوسری لہر نے ہمارا جینا جو ہے دو بھر کر دیا، اور اب اومیکرون نام سے جو ہے ایک تیسری لہر میں ایک نیا ویریئنٹ آیا ہے، اور جیسا کہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ اور زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے پہلی جو ویوز آئی ہیں تو کہنے کا مقصد، مدعا و مقصد یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہمارے سامنے تھے، یہ مسائل اس سے پہلے نہیں تھے۔ تو جو چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں یہ چیز بالکل مستحضر رہنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اگر بھیجا ہے تو ایک مقصد کی خاطر بھیجا ہے۔ ہمارے جو واعظین ہیں انہیں یہ چیز ہمارے سامعین کے سامنے بالکل واضح کرنی چاہیے کہ آپ کو اس قرآن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس صورت کے اندر ایک تو خالق کائنات کی پہچان کروائی گئی ہے لوگوں کو، اور دوسری چیز جس کی طرف لوگوں کی توجہ کو مبذول کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آنے والی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو پاؤ گے، اور اگر آپ نے تیاری نہیں کی ہوگی، اگر آپ نے اس کی کوشش نہیں کی ہوگی، تو اس وقت پھر اس صورت کے حوالے سے یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے جس میں ہم پڑھتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ لہو نے تمہیں اپنے اندر ایسا منہمک کر دیا۔ اس پہ پھر کبھی بات ہوگی کہ لہو کسے کہتے ہیں۔ لہو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ، لہو کہتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز، ایسی غفلت جب آپ کے اوپر طاری ہو جائے کہ آپ کو پھر اس سے اہم تر چیزوں کی کوئی بھی پرواہ نہ رہے۔ تو تکاثر نے آپ کو غفلت کے اندر ڈال دیا، کثرت نے آپ کو غفلت کے اندر ڈال دیا۔ یعنی جب انسان مال کی کثرت میں آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرنا، پھر اس میں ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرنا، اور پھر اس پہ فخر کرنا، تین مفاہیم جو ہیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان اپنی مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے، جب انسان یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا میں قدم رکھنا ہے جہاں پہ میرے اعمال کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے گا، پھر یہ انسان مادر پدر آزاد ہو کے جو ہے یہ زندگی گزارتا ہے، اور ایک مومن کا کبھی یہ شیوا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی زندگی کو جو ہے بغیر کسی مقصد کے جو ہے وہ بسر کرے۔ تو ہمارے واعظین کا یہ کام ہے کہ ٹھیک ہے وہ زمین سے، مطلب جو آسمان پہ جو ہو رہا ہے اس کا تذکرہ بھی کریں کہ ٹھیک ہے وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، فرشتوں کے بارے میں، اسی طرح سے جنت اور جہنم ہے، وہ جب تک نہ ہم مانیں گے تب تک تو ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ اسی طرح سے زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے، زمین کے اوپر کیا ہوگا، زمین کے نیچے کیا ہوگا، یعنی قبر کے، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو قبر کا عذاب ہے، اور یہ دوسری چیزیں ہیں، منکر نکیر کا، یہ سب چیزیں، یہ بھی بالکل یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ لیکن ہمارے واعظین یہ کیوں نہیں کہتے کہ زمین کے اوپر ہمیں کیسے رہنا؟ اب دیکھیے آپ، یہ جو زمین ہے، اگر اس زمین کو آپ غیروں کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے، اگر اسے آپ ایک پلینگ گراؤنڈ چھوڑ دیں گے باطل طاقتوں کے لیے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہاں پہ بے حیائی بھی عام ہوگی؟ کیا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہاں پہ رشوت ستانی کا بازار بھی گرم ہوگا، یہاں پہ سودی کاروبار جو ہے وہ بھی، اس کو بھی وہ پروان چڑھے گا۔ مطلب کون سی برائی ہے جو نہیں ہوگی؟ ہم اس میدان کو باطل طاقتوں کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کارپوریٹ، اگر میں صحیح لفظ استعمال کروں، کوئی نہیں، یہ چند، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں آپ گن سکتے ہیں 20 یا 21، جو پوری دنیا کے آپ کہہ سکتے ہیں 70% سے زیادہ وسائل پہ قابض ہیں، اور باقی پوری دنیا جو ہے انہیں چھوٹے سے، مطلب یہ 30% یا وہ بھی ان کو وہ حاصل نہیں ہے، ان پہ وہ ان کو کانے ہونا پڑتا ہے۔ اور یہ کارپوریٹس لوگ اتنے برے قسم کے لوگ ہیں، اگر آپ نے گریجویشن میں پڑھا ہوگا دا ڈارک سائڈ آف دا گراؤتھ بائی فرڈجوف کیپرا، اس نے کہا ہے کہ جب یہ کارپوریٹس اپنی میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں تو یہ پیچھے جو ہے وہ ہیومینٹی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اپنی میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں تو انسانیت نام کی کوئی چیز ان کے سامنے
نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کا مدعا و مقصد یہی ہے کہ اس زمین کے اوپر ہمیں کیسے زندگی بسر کرنی ہے، ہمارے واعظین کو یہ بھی بتانا چاہیے۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل کا فرض ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں، یہ چیزیں بھی بیان کرنے کے قابل ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری بہنوں کی شادیاں، ہمارے بھائیوں کی شادیاں جو ہیں دیر سے ہو رہی ہیں، لیٹ میرجز اینڈ اٹس ڈیزاسٹر، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ نکاح کو کس طرح سے آسان کیا جائے، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ ہمارے نوجوان ان امپلائمنٹ کا رونا رو رہے ہیں، اس ان امپلائمنٹ کے مسئلے کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں اسلامی معاشیات کے حوالے سے؟ کیا اسلامی معاشیات ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں؟ کیا خودداری کا درس ہمیں دیا جاتا ہے؟ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی ایک شخص مانگنے آیا تو اس سے فرمایا تھا، ایک کلہاڑی اسے لے کے دی اور کہا کہ جاؤ جنگل میں لکڑی کاٹو، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی برکت دی۔ یہ خودداری کا درس ہمیں دین نے دیا ہے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ نہیں ہمیں اسلام نے سکھایا۔ لیکن ہمارے واعظین کو کیا کہیے کہ وہ صرف یا تو آسمان کی باتیں کرتے ہیں یا زمین سے نیچے کی باتیں کرتے ہیں۔ زمین کے اوپر ہمیں کیسے رہنا ہے، یہ کون ہمیں سکھائے گا؟ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ اب کون سے مباحث اس سورہ کے اندر آئے ہیں، میں نمبر وار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اسی پہ آج کے اس درس پہ اکتفا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے توحید، ربوبیت اور حیات اخروی کے باب میں، یعنی توحید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ربوبیت اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، اسی طرح سے آخرت کی زندگی کے حوالے سے کچھ دلائل پیش کیے گئے ہیں سورہ کے اندر، اور تسلی و تشفی بخش دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ ان دلائل کے حوالے سے یہ چیز بالکل واضح انداز میں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے کہ کس طرح سے ان چیزوں کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن دی گئی ہے اس سورہ کے اندر۔ تو پہلا موضوع تو یہ ہے اس کے اندر۔ دوسرا موضوع کیا ہے؟ کچھ لوگ ابھی بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ توحید بھی کسی چیز کا نام ہے، آخرت کا عقیدہ تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تو ان کی کچھ غلط فہمیاں تھیں، کچھ مسکنسیپشنز تھی۔ دیکھیے، جب انسان کسی چیز کو نہیں مانتا تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ عصبیت اس کے اندر ہے، یا تو وہ پریجوڈسڈ ہے۔ جو تو پریجوڈسڈ ہوگا اس کے لیے تو آپ کتنا بھی لاجک دے دیں، اندھ بھکت کو آپ کتنا بھی لاجک دے دیں، وہ تو کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، چاہے وہ کسی کا بھی اندھ بھکت ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ کمیونزم کا اندھ بھکت ہو، چاہے وہ سوشلزم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی ازم کا اندھ بھکت ہو۔ بہرحال اسے آپ جتنے دلائل دے دیں، اسے دلائل کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ ابو جہل کو پورا پتا تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ حق پہ ہیں، لیکن وہ اسی چیز پہ کہتے تھے کہ ہمیشہ سے چپکلش رہتی تھی ہمارے اور بنو ہاشم کے بیچ میں، بنو امیہ اور بنو ہاشم کے بیچ میں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان نبی آیا ہے، تو اب ہم نبی کہاں سے لائیں؟ یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں پاسبل، اس لیے ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ پتا تھا کہ ہم غلط پہ ہیں، لیکن پھر بھی انسان جب اس چیز کا سہارا لیتا ہے تو یہ چیز بھی حق کو قبول کرنے میں مانع ہوتی ہے۔ لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ کسی کوئی غلط فہمی ہے۔ سپوز میں میتھمیٹکس کا طالب علم ہوں، مجھے کسی سوال کی سمجھ نہیں آئی ہے، ہو سکتا ہے مجھے کسی کانسیپٹ میں غلط فہمی ہے، مجھے وہ کانسیپٹ اچھے سے سمجھ نہیں آیا ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی تھیورم ہی غلط ہے، وہ تو میری غلطی ہے کیونکہ مجھے کوئی کانسیپٹ، میرے بیسک کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں۔ تو جب وہ کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے تو میں اس تھیورم کو قبول کروں گا۔ اسی طرح سے یہ تھیورم کی حیثیت رکھتی ہے، اب میں کہہ سکتی ہوں لا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور قانون کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جو تھیوری ہوتی ہے وہ تھیوری سبجیکٹڈ ٹو چینج، لیکن جو قانون ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا لا تبدیل لکلمات، وہ کچھ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ حرف آخر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک اصول کے طور پہ آپ یہ ایک چیز اپنے ذہن، حرف آخر کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ہمارے جسم کے انگ واقف ہے، وہ ہماری نفسیات واقف ہے، وہ ہم جس سے واقف ہے۔ تو غلط فہمی کا بھی یہاں پہ انتظام کیا گیا ہے کہ ان غلط فہمیوں کو کس طرح سے ان کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، اور غفلت جو پردے ان کے ذہنوں پہ پڑے ہوئے ہیں ان سے کیسے ان کو نجات حاصل ہو سکتی ہے، تاکہ آخرت کا عقیدہ جسے وہ مان نہیں رہے ہیں، آخرت کا عقیدہ جس کو ماننے میں انہیں پریشانی ہو رہی ہے، اس کو وہ کس طرح سے شرح صدر کے ساتھ اس چیز کو وہ قبول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا موضوع جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، کچھ لوگوں کے کچھ شبہات تھے، کچھ اعتراضات تھے
وہ سوچتے تھے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من غضب اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہے. کچھ شبہات و اعتراضات تھے، تو ان کا بھی جو ہے اس صورت کے اندر جواب دیا گیا ہے انہیں کہ کس قسم کے شبہات و اعتراضات انہیں تھے، اس پہ بھی کلام کیا گیا ہے. چوتھا موضوع چوتھے آپ کہہ سکتے ہیں موضوع جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دوسری زندگی میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی پیش کی خبر دی گئی ہے. Whatever is going to happen that has been already conveyed to us. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کا کل ایگزام ہونے والا ہے، آپ کو پہلے ہی پورا پیپر آؤٹ کر دیا جائے کہ یہ کوشچن جو ہے آپ کے پیپر میں آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ اس نے پہلے ہی پیپر آؤٹ کر دیا، اور وہ 5 سوالات ہمیں پہلے ہی بتا دیے. وہ کیا ہیں 5 سوالات؟ کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم میں نے عطا کیا تھا اس پہ کہاں تک عمل کیا. اور اسی طرح سے مختلف حقیقتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا ہے، جو غیب علم، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان بالغیب کی حیثیت رکھتی ہیں ہمارے لیے. تو اس پہ ایمان لانا جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل کے اندر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. لیکن ایمان مجمل میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. جو تصدیق بالقلب ہے وہ اصل حیثیت رکھتی ہے. صرف زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ قلب و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جب تک نہ انسان کا دل مسلمان ہو، جب تک نہ انسان کو وہ بصیرت اللہ تعالیٰ عطا کرے، تب تک ہمارے مسلمان ہونے کا، ہم راشن کارڈی مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن اصل میں مسلمان کی زندگی جو ہے وہ ہم نہیں گزار سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہو سکتا. تو پہلے ہی پیش کی خبر دی گئی ہے کہ ایک دوسری زندگی آنے والی ہے. 5واں موضوع جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، انسان کو یہ خبردار کیا گیا ہے، ایز اے وارننگ اس انسان کو بتایا گیا ہے کہ جو دنیا کی موجودہ زندگی ہے یہ ایک امتحان کی جگہ ہے. یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے. یہاں پہ کسی کو مصیبت آتی ہے تو یہ نہیں سوچنا کہ یہ ناکام ہو گیا، اور یہاں پہ کسی کے اوپر انعامات کی بارش ہوتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کامیاب ہو گیا. نہیں، یہ دارالامتحان ہے. اور دارالامتحان ہونے کی وجہ سے آپ کو جو مہلت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، جو تم یہ سانسیں لے رہے ہو، یہی آپ کی مہلت ہے. جس دن یہ سانسیں بند ہو جائے گی آپ کی مہلت ختم ہو جائے گی. اور پھر 6واں موضوع جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، کھلی جہالتوں اور گمراہیوں پر اشارہ کیا گیا ہے جو لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی. اور یہ ضروری بھی ہے. جب تک نہ ایک بیمار کو یہ بتایا جائے کہ تیری بیماری کی اصل وجہ کیا ہے، تب تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ان کے اندر بھی جو باطنی بیماریاں تھیں ان کفار کے اندر، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کم علمی کی وجہ سے گمراہیوں کے اندر مبتلا تھے، ان کی گمراہیوں کو بھی مبرہن انداز میں جو ہے ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ کون سی گمراہیاں ہیں جن کے اندر آپ ابھی ڈوبے ہوئے ہو، تو ان سے آپ کو باہر آنے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں کیا کیا گیا، آپ اب دیکھیے اس صورت کے پورے مضامین میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اس صورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے مختصر، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے. یہ قصہ بیان کرنے کا مدعا و مقصد یہ ہے تاکہ اس وقت کے جو سامعین تھے، جو اس قرآن کے اولین مخاطب تھے، انہیں یہ چیز پاور کرائی گئی ہے کہ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. مطلب وہاں پہ آپ کو یہ لگتا تھا کہ فرعون سے انہیں نجات حاصل ہوگی، وہاں پہ تو لگتا تھا کہ فرعون کا ہی بول بالا ہے، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی. لیکن کیا فرعون کی ہمیشہ رہی حکمرانی؟ اہل ایمان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کا انہیں سامنا کامیاب ہوں گے جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے. اور کفار کو انڈائریکٹ ہے کہ آپ یہ نہیں سوچنا کہ آج آپ کامیاب ہو، فرعون کامیاب تھا لیکن آگے جا کے وہی غرق ہوا. تو آپ بھی اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب آپ کو بھی وہی آپ کا انجام ہوگا جو فرعون کا ہوا تھا. اور کفار کو یہ کہا گیا بالکل امپلیسٹلی، ایکسپلیسٹلی تو نہیں کہا گیا، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی آپ اس سے ڈیڈیوس نہیں کر سکتے، لیکن انڈائریکٹ یہ بھی کہا گیا، خاص میں نہیں ہے لیکن اس کے اندر مبہم یہ معنی پائے جاتے ہیں
اس کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہے کہ فرعون نے جب وہ غرق ہو رہا تھا اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں شروع کر دی، وہ توبہ کرنے لگا، لیکن اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو کفار کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی پھر موت کے وقت جب موت کا فرشتہ آن کھڑا ہوگا اس وقت پھر آپ کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے ان واقعات کے ذریعے سے بھی جہاں پہ کفار کو تنبیہ کی گئی، وہیں پہ اہل ایمان کی تسلی و تشفی کا سامان کیا گیا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس پورے خاکے کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم ودن 24 آورز اس لیکچر کو ریکارڈڈ فارم میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے چونکہ جو ہمارے آئندہ آنے والے دروس ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ اگر یہ خاکہ ہمارے سامنے رہے گا تو دروس کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی، اور یہ صورت 16 رکوع پہ مشتمل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پہ غور و فکر کرنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ